وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دور دراز اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام، آپ بہت دیر سے مغرب بعد سے ہی اس جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں۔ خاص طور پر عشاء کے بعد سے مخصوص طلباء اور طالبات کا پروگرام سامنے آیا اور اس کے بعد مقرر شعلہ بیاں، واعظ شیریں بیاں، عالی جناب عزت مآب حضرت اقدس الحاج مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی زید مجدہ العالی، ان کا مفصل اور مدلل بیان ہم نے سنا۔ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں۔ میرے بعد ایک بہت بڑے عظیم مقرر حضرت مولانا قاری مہتاب صاحب تشریف لانے والے ہیں، لیکن مولانا عارف صاحب کا حکم اور ناظم صاحب کا اصرار، میری آواز سے اور میرے انداز سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن تعمیل حکم کی خاطر آپ کے روبرو بیٹھ گیا ہوں۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ شیخ الحدیث ہیں، مگر میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے۔ یہ یوں ہی یہاں اسٹیج پر آ کر 1 گھنٹہ تقریر کر کے چلے گئے، آپ یہ مت سمجھو کہ یہ کام فری میں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، بڑی مشقتیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ایسا عالم ربانی آسانی سے نہیں ملتا، بڑی محنتیں ہیں، بڑی مشقتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہی پھول گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ آج آپ سماعت فرما رہے ہیں حضرت مولانا کا خطاب، آپ سنیے۔ ان کے والد محترم کا نام نامی اس میں گرامی حضرت اقدس الحاج حافظ رحمت اللہ صاحب ہیں، جو نوگاوے شریف کے رہنے والے ہیں۔ منشا میرا بتلانے کا یہ ہے کہ وہ بھی حافظ قرآن ہیں، اور آج اتنی 80 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی، آج بھی وہ ایک مسجد کے امام ہیں، آج بھی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی ہیں، وہ بھی حافظ ہیں اور عالم ہیں، اور بنگلور کے اندر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور دوسرے بھائی ہیں حضرت مولانا نصر اللہ صاحب قاسمی، وہ بھی بنگلور میں ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور ایک مسجد کے خطیب اور امام ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے بھائی حضرت مولانا عزیز اللہ صاحب ندوی، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں، وہ بہٹ کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ لڑکیوں کا چلا رہے ہیں، وہ بھی حافظ ہیں، وہ بھی عالم ہیں۔ ایسے ہی چوتھے بھائی ہیں حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب، وہ بھی ان کے بھائی ہیں، اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، 5 بھائی ہیں۔ الحمدللہ پانچوں کے پانچوں بھائی حافظ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ان کے والد صاحب بھی حافظ ہیں۔ کتنے بڑی دولت کی بات ہے، کتنے بڑے خوش قسمت ہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میرے عزیز ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں، اور میرے ساتھی بھی ہیں، ہم نے کاشف العلوم میں ایک ساتھ پڑھا ہے۔ آج تو بڑے اچھے حالات ہو گئے ہیں، ورنہ ہمیں 5 روپے ملا کرتے تھے پورے 1 مہینے کے لیے، اور مدرسے سے جو روٹی ملتی تھی صرف 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، آج تو 3 وقت ہے۔ بڑی آسائشیں ہیں، بڑے آرام ہیں، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔
جو نان کے کنے اور برابر کے ٹکڑے ہم توڑ کر ڈاٹ کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے، صبح کو جب بھوک لگتی تھی تو انہی کو اتار کر ہم پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا کا حال بھی یہی تھا اور ہمارا حال بھی یہی تھا، تب جا کر یہ دولت ملی۔ یہ تو ان کے آباء و اجداد کا حال میں نے بتایا۔ اب ان کے خود اولاد الحمدللہ مولانا صاحب اولاد ہیں، بڑے باکمال ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی، وہ بھی عالم ہیں اور حافظ ہیں۔ دوسرے لڑکے ہیں مولانا مفتی سیف اللہ صاحب قاسمی، وہ بھی عالم ہیں اور حافظ ہیں، فتح پور مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مسجد میں پڑھاتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے ہیں مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی، وہ بھی بہٹ میں ایک مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں۔ چوتھے نمبر کے ہیں حضرت مولانا کیا نام مولانا مسیح اللہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر فی الحال پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے نمبرات سے ان کے نمبر پاس ہوئے ہیں، وہ بھی عالم بن گئے ہیں۔ ایک اور ہے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، وہ بھی اسی سال حافظ ہوئے ہیں، اور ایک ان سے پہلے حافظ ہوئے۔ گویا 6 بیٹے ہیں، 6 کے 6 بیٹے عالم اور حافظ۔ کیا کہیں گے آپ؟ کتنی بڑی دولت ہے جو عالموں کی قدر کرتا ہے، حافظوں کی قدر کرتا ہے، جو ان کی ہمت افزائی کرتا ہے، ان کے گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یعنی ان کے ماں باپ اور ان کا سسرالی رشتہ بھی، ساس بھی اور سسر بھی، کہ بھائی میرے دیہوتے کتنے جو ہیں ماشاءاللہ عالم اور حافظ ہیں۔ آپ لوگ اگر ہم لوگ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچے بھی ایسے ہی عالم اور حافظ بن سکتے ہیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ کوشش، کہاں بڑھیں گے؟ ہم مدرسے میں بھیجیں گے، مولانا رضا اللہ کے پاس بھیجیں گے، یہی بچے ہمارے لیے انشاءاللہ مستقبل کام آئیں گے۔ اب میں ایک مختصر سی نصیحت آپ کو کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آقائے نامدار فخر موجودات نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہمارے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس نہ رہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آقائے نامدار کا فرمان کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اپنی جوانی کو، ہمارے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے بزرگ احباب بھی بیٹھے ہیں، آج اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمارے ہاتھ بھی جوان ہیں، پیر بھی جوان ہیں، ہماری سماعت بھی ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، بینائی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آج ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، خوب نمازیں پڑھیں، خوب ہم روزے رکھیں، خوب ہم دین کے کام کریں، تلاوت قرآن کریں۔ ہو سکتا ہے کل ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ہمیں الجھن آ جائے، اور کوئی بھی نہ آئے، بڑھاپا تو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے، اس لیے ہمیں جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کریں۔ ہو سکتا ہے کل ہمیں ایسی بیماری لگ جائے کہ ہم مسجد تک آنے کے لیے بھی ترس جائیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل صحیح سلامت تھے، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ صبح کو آدمی گھر سے نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ بھائی اس کے وہاں حالت خراب ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، وہ حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، موقع بھی نہیں ملتا۔ تیسری چیز ہے آدمی کو مالداری کو غنیمت سمجھنا چاہیے، محتاجگی اور فقیری سے پہلے۔ آج اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہو سکتا ہے کل یہ مال ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ چوتھی چیز ہے کہ آدمی اپنی فرصت کو غنیمت سمجھے، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھے مشغولی سے پہلے۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم خوب راہ خدا میں خرچ کریں، ہو سکتا ہے کل ایسے حالات بن جائے کہ ہمیں اس کا موقع نہ ملے۔ پانچویں اور آخری چیز ہے اپنی پوری زندگی کو ہم غنیمت سمجھے۔ آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، نہ معلوم کب خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ سنیے، ہمارا اور آپ سب کا حال یہ ہے، آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون سے گارا بنا، اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیال آسماں، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ نہ معلوم کیسے کیسے سورما چلے گئے، کیسے کیسے پہلوان چلے گئے، کیسے کیسے سکندر چلے گئے، کیسے کیسے دارا چلے گئے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، اور حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، نہ مال جاتا، نہ اولاد جاتی، نہ مکان، نہ دکان، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، انسان تنے تنہا چلا جاتا ہے۔ اور
یہ کفن بھی اس لیے ساتھ جاتا ہے کہ اب آپ اور ہم بالغ ہو چکے ہیں، ورنہ جب ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے تھے تو مادرزاد ننگے تھے، اب ہمارے اوپر ستر چھپانا اور ڈھکنا واجب ہے، اس لیے ہمیں کفن مل جاتا ہے۔ یہ بھی مقدر والوں کو ملتا ہے، بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ انسان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نہ اولاد کا گلشن نہ عزیزوں کا چمن ساتھ، غور سے سماعت فرمائیے، نہ اولاد کا گلشن نہ عزیزوں کا چمن ساتھ، یاور نہ مصاحب نہ محبان وطن ساتھ، نہ ماں باپ نہ بھائی بیوی نہ بہن ساتھ، اور انسان کے کل اسباب سے ہوتا ہے کفن ساتھ۔ آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو یارو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ اس لیے آقا نامدار کی ان 5 باتوں کو آپ پلے باندھ لیجئے، ان میں غور کیجئے، ان کے اوپر عمل کیجئے، اور خوب جتنی بھی عبادت ہو، ریاضت ہو، دین کے سارے کام کیجئے، چوری سے، زناکاری سے، شراب خوری سے، جھوٹ سے، کذب سے، عداوت سے، کینے سے، جتنی برائیاں ہیں ان سے آپ جو ہے پرہیز کیجئے، انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون ہوگا، زندگی کے اندر بہار آئے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے اندر جو ہے سکون ہے، ہرگز سکون نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کتنے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ لو پریشان نظر آتے ہیں، ہم تو آرام کی نیند سوتے ہیں، انہیں گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی۔ مالداری کے اندر جو ہے سکون نہیں ہے، مکان دکان کے اندر سکون نہیں ہے۔ کسی نے صحیح کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، آقا نامدار کی فرمائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ۔